اور آگے ہی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ پردہ کرو، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، تاکہ تم آسانی کے ساتھ پہچانی جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سطحی نظر سے یا ترجمے سے قرآن مجید کو سمجھنے والا یہاں سے کبھی بھی بات کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک کہ وہ علماء کی طرف رجوع نہیں کرے گا یا علماء کرام سے آ کر اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھے گا۔ اس لیے کبھی بھی خود ترجمہ پڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کو جو قیامت کی آیات ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی، جو آخرت کے احوال ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی، جہاں اللہ جل شانہ نے مثالیں دے کر فرمایا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، لیکن جہاں مسائل آئیں گے وہاں آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کی خواتین تھیں، 3 قسم کی۔ ایک تو مسلمان خواتین تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں، اور دوسری قسم ان خواتین کی تھی جو غیر مسلم یعنی یہودی عیسائی، ان کے ہاں بھی پردے کا رواج تو ہے لیکن یہ نہیں ہے جو حکم ہم مسلمانوں کے دیے ہے۔ اور تیسری وہ خواتین تھیں جنہیں کنیز، باندی، لونڈی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قسم کی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ اللہ جل شانہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی چادروں کو لٹکائیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین کہا جاتا ہے لٹکانے کو، جلابیبہن جلباب کہا جاتا ہے بڑی چادر کو۔ ایک تابعی نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ جلابیبہن کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عورت اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلے اس دوپٹے سے ایسی بڑی چادر عورت اپنے سر کے اوپر رکھے جسے لٹکائے تو عورت کا پاؤں تک کا جسم وہ ڈھنپ جائے، اور پچھلی سائیڈ سے بھی اس طرح لٹکائے کہ پوری عورت جو ہے وہ اس چادر کے اندر لپٹ جائے، اس چادر کے اندر ڈھپی ہوئی معلوم ہونی چاہیے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، اے مسلمان عورتوں، اگر تم اپنے آپ کو ڈھانپ لو گی تو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ مسلمان عورت ہے، کوئی باندی اور کنیز نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ، جب تم اپنے پورے وجود کو ڈھانپ لو گے پتہ چل جائے گا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام عورت ہے، یہ یہودی یا عیسائیوں کی عورت نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ جب تم پردہ کرو گے تو تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور تمہیں ستایا نہیں جائے گا۔ ستائے سے کیا مراد؟ کہ اس زمانے میں جو باندیاں کنیزیں ہوا کرتی تھیں ان کا چونکہ گھروں میں کام کاج ہوا کرتا تھا، اندر باہر آنا جانا ہوا کرتا تھا، تو یہ منافقین وغیرہ ان سے چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم پردے میں آ جاؤ گی تو ایک واضح نشانی تمہارے اوپر آ جائے گی کہ یہ مسلمان عورت ہے، تو مسلمان عورت سے کوئی منافق چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر تم بھی پردہ نہیں کرو گی، جس طریقے سے یہودیوں کی عورتیں، عیسائیوں کی عورتیں یا غلام باندیاں لونڈیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں، تو امتیاز کرنا، فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ فرق اسی وقت ہوگا جب ایک الگ سے تمہارا امتیاز ہوگا
اور وہ امتیاز پردے کی صورت میں ہوگا کہ جب تم مکمل اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ لو گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان یعرفن، کہ پہچاننے میں بھی آسانی ہو جائے گی کہ یہ مسلمانوں کی عورت ہے، فلا یؤذین، پھر کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ وکان اللہ غفورا